الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 164 سے ترجمہ کریں گے اور تفسیر بھی بیان کریں گے۔ اس سے قبل آپ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 163 تک ترجمہ اور تفسیر سماعت کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 164 میں رب کائنات توحید پر دلائل قائم فرماتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے عام انداز کے اندر، فلسفیانہ انداز میں نہیں کہ جسے انسان سمجھ نہ سکے، بڑے عام انداز کے اندر انسان کو بتاتا ہے کہ بتاؤ یہ جو کام ہے کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ، وہ کون سے کام ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، یہ بتاؤ کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کون ہے جو اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کو بنا سکے؟ آسمان بنایا، آسمان بنانے کے بعد اس کے سینے میں سورج کو لگا دیا، چاند کو چمکا دیا، لا تعداد ستارے اس کے دامن میں بٹھا دیے، کہکشائیں اس کے اندر جاری فرما دی، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک اس آسمان کے اندر آپ کو کوئی جھول نظر نہیں آتا، کوئی کمی نظر نہیں آتی، کہیں سے بوسیدہ نظر نہیں آتا۔ تو کون ہے اللہ کے علاوہ آسمان بنانے والا؟ اور اس آسمان کو عام قاری دیکھتا ہے، عام آنکھ والا دیکھتا ہے، منکر بھی دیکھتا ہے، محب بھی دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری ذات کا انکار کرنے والوں، یہ بتاؤ میرے علاوہ کوئی ہے جو آسمان کو بنائے؟ والارض، اور میں نے زمین بنا دی، اور پھر زمین کے صحن کے اندر میں نے دریا رواں کر دیے، سمندر رواں کر دیے، چشمے رواں کر دیے، ندییں رواں کر دی۔ اب بتاؤ کون ہے ایسا بنانے والا؟ پھر زمین کے اندر میں نے خزانے چھپا دیے، ساری دھاتیں چھپا دی، منرل چھپا دی، اور پھر ہی زمین کے سینے میں نے زرخیزی پیدا فرما دی۔ تمہاری زندگی کی بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں نے اس زمین کے اندر چھپا دی، وہاں سے نکالتے جاؤ اور اپنی زندگی گزارتے جاؤ۔ پھل بھی یہیں سے پیدا ہوتے ہیں، اناج بھی یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ زمین اور آسمان بنانے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اور زمین و آسمان بنانا یہ اس کی نشانیوں میں شامل ہے۔ اسی طرح واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کی جو گردش ہے، کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی دن آتا ہے، اور کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ کون ہے سارا نظام چلانے والا؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر فرماتا ہے والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ۔ اسی طرح یہ جو سمندروں میں جہاز چلتی ہیں، اس میں تمہارا سامان ہوتا ہے، تمہارے فائدے کے سامان لے کر جاتے ہیں، ان سمندروں کی طغیانیوں سے، سمندروں کے طوفان سے ان جہازوں کو کون بچاتا ہے؟ یہ بھی اللہ بچاتا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر آسمان سے بارش کو کون نازل کرتا ہے؟ یہ بھی اللہ نازل فرماتا ہے۔ اور پھر بارش آتی ہے تو اس کے بعد اس بارش سے مردہ زمین کو زندگی کون عطا کرتا ہے؟ اور پھر زندگی عطا کرنے کے بعد اس نے ہر قسم کے جانور زمین پر پھیلا دیے، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ آسمان سے بارش کرنا، بادل کا آ جانا، کبھی برسنا، کبھی نہ برسنا، کبھی صرف ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، یہ اس کی قدرت ہے۔ فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیۃ لقوم یعقلون۔ اسی طرح ہواؤں کا رخ بدلنا، ہواؤں کا بدلتا رہنا، کبھی ہوا ٹھنڈے چلتی ہے، کبھی ہوا گرم چلتی ہے، کبھی ہوا میں خنکی ہوتی ہے، کبھی ہوا کی وجہ سے خزاں آتی ہے، اور کبھی ہوا کی وجہ سے بہار آتی ہے۔ یہ ساری ہواؤں کے رخ بدلنے میں کس کی طاقت کار فرمائے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح آپ نے دیکھا کہ بادل بھی
زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، مسخر رہتا ہے، تابع دار رہتا ہے۔ کبھی یہ بادل آتا ہے تو بارش برسا دیتا ہے، کبھی بغیر بادل برسائے بارش برسائے آگے چلا جاتا ہے، کسی اور جگہ پہ جا کے بارش برسا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِآیَةٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، جو اپنی عقل سے سوچتے ہیں، سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں میری، وہ یقیناً اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو دوسرے لوگوں کو اور لوگوں کو اللہ کے مد مقابل لاتے ہیں، اللہ جیسا سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں، اور مقابل بھی لاتے ہیں۔ پھر ان کی حالت یہ ہے کہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے خدا سے محبت کرتے ہیں، اپنے سرداروں سے، اپنے بتوں سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں جیسے یہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ خدا اللہ فرماتا ہے لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت ٹوٹ کر اللہ سے کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی محبت اپنی ماں سے بھی ہوتی ہے، اپنے باپ سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، مال سے بھی ہوتی ہے، دولت سے بھی ہوتی ہے، عزیزوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جب میری محبت کی بات آتی ہے وہ ساری محبتوں کو میری محبت پہ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کی شان۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش یہ کافر آج جان جاتے، یہ ظالم آج جان جاتے، لیکن یہ آج نہیں جانیں گے۔ انہیں پتہ اس وقت چلے گا جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کا عذاب قیامت کے دن، پھر ان کو پتہ چلے گا ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری قوت، ساری پاور اللہ کے پاس ہے، ساری قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور کیفیت کافروں کے بیان فرماتے ہیں اجتبرأ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ لوگ جن کی یہ آج پیروی کرتے ہیں اپنے سرداروں کی اور بتوں کی، وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ یہ تابع داری کرنے والوں سے جن کی یہ تابع داری کر رہے ہیں، قیامت کے دن وہ بیزار ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے کب کہا تھا ہماری پیروی کرو۔ اللہ فرماتا ہے اس دن ان کے سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور جب یہ غلام، یہ پیروی کرنے والے، یہ بتوں کے پجاری، یہ سرداروں کے پجاری جب یہ صورتحال دیکھیں گے کہ ہمارے سرداروں نے، ہمارے بتوں نے تو ہم سے بیزاری کا اعلان کر دیا ہے، تو پھر یہ کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، تو یہ پیروی کرنے والے کہیں گے کاش لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، ہمیں ایک موقع اور مل جاتا، ہم دنیا میں ایک مرتبہ اور چلے جاتے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو پھر ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کرتے جس طرح آج یہ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ موقع اللہ نے ابھی عطا فرمایا اس دنیا کے اندر کہ اپنے جھوٹے سرداروں سے، اپنے بتوں سے بیزاری کا اظہار کرو، جب عذاب دیکھیں گے پھر تو انہوں نے بیزاری کا اظہار کرنا ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، یوں ہی اللہ دکھائے گا پھر ان کے اعمال کو ان کے لیے باعث پریشانی بنا کر، باعث حسرت بنا کر، باعث پشیمانی بنا کر، پھر یہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے اور پچھتائیں گے کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، لیکن اس دن یہ آگ سے نکل نہیں پائیں گے، آگ کے اندر ہی ان کی سزا ہوگی، ان کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔